بات کر رہا ہوں کہ ہم پھر دین اللہ کو کس طور پہ مان رہے ہیں. خود سے اپنے ذہنوں میں سوچیں اور تصور کریں، خیال کریں کہ ہم نے کیا پھر مانا اللہ کے دین کو. ہم نے دکان میں یا کسی جگہ پہ پبلک پلیس پہ تو اس کو بحث نہیں کرنا یا اس پہ بات نہیں کرنی. اس پہ کوئی بات کرے گا تو اسے برا جاننا ہے یا برا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیسے دین ہم سیکھیں گے؟ پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے، اور دوسری پھر وجہ یہی بچتی ہے کہ ہمیں جھگڑے کا جو ڈر ہوتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ڈر ہے کہ ہم نے دین کو اصل میں صحیح سے سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے. تو پھر ہمیں وہ آداب بھی، وہ حسن اخلاق بھی ہمیں نہیں پتہ، ہم نے بات کیسے کرنی ہے، دین پہ بحث کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کم از کم جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، اسلام میں تو گنجائش نہیں ہے کہ دو طرف رہو. ٹھیک ہے، ادھر بھی ادھر بھی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں صرف ایک سائڈ ہے. ٹھیک ہے، اور صرف دونوں ذاتوں کی ایک سائڈ پر بھی جو ہے بچت جو ہے ممکن ہے. ٹھیک ہے، اور ممکن ہوگی. ٹھیک ہے، وگرنہ کسی صورت ممکن نہیں. اور کسی اللہ کی مصلحت ہی کی وجہ سے تمہیں بظاہر اگر تنگی و پریشانی نظر آ رہی ہو تو غور و فکر کریں اپنے اپنے معاملات میں کہ ہم سے جو ہے رب روٹھا ہوا تو نہیں ہے کہیں. تو جیسے آپ نے اسے بھلایا ہے یا وہ اللہ نے بھی تو آپ کو کہیں بلا تو نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو اس دنیا کے کاموں میں تو نہیں لگا دیا، تمہاری رسی ڈھیلی تو نہیں چھوڑ دی. ان باتوں پہ پھر غور کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، تو لوارسوں میں اور ظالموں میں تو شامل نہیں کر دیے گئے ہم. تو محاصرہ کریں اپنا اپنا. اس سے جو ہے سامنے آ جاتا ہے جو غلط فہمی وہ ہمیں یا ہو رہی ہوتی ہے کہ رب راضی ہے، مال و دولت، عیش و عشرت، گاڑی بنگلہ، پیسہ، رزق وافر ہے تو مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے. تو میرے بھائیو، یہی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ تنگی اور پریشانی آ کیوں نہیں رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ غم و پریشانی اور فاقے، بیماری، یہ سب چیزیں بری نہیں ہیں اور نہ تو بری ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے ذہنوں میں اصل دین اور مذہب کا جو تصور تھا وہ نکل چکا ہے. اسلام دین اور اس کی روح میں جو فرق سمجھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جان جانا تو پھر دور کی بات ہے. پہلے اصل دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور قائم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد جو ہے خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا، جو اصل سے شکل صورت دین کی تھی اسی کو لے کے وہ آگے چلے. ویسے کہ ویسے قانون احکامات جو سب اللہ کے نبی اور اللہ کے جو دور میں یا اللہ کے ٹائم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے تھی جو احکامات اور شریعت، یہی اسلام دین بھی تھا. ٹھیک ہے، اور اس روح کے تحت ہی وطن، علاقہ میں، معاشرہ میں جو قانون اور معاشرتی ترقی اور سماجی ترقی اور رسول و قوانین، جو تربیت اور احکامات رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اللہ کے نبی کے ذریعے جو وسیلے سے جو ہمیں بتایا گیا، اس امت تک پہنچایا گیا اور تربیت کی گئی، وہی نافذ العمل تھے. ٹھیک ہے، خلافت راشدہ کے دور میں بھی جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ٹائم تک حکومت یا خلیفہ بننے کے ٹائم تک تھی، ویسے کہ ویسے ہی وہ قانون قائم تھے جو اللہ کے نبی نے نافذ کیے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 5 خلیفہ عظیم آئے اور اپنے اپنے ٹائم پہ مسلمانوں کے اوپر حکومت نہیں کی. انہوں نے مسلمانوں پہ حکومت نہیں کی. ٹھیک ہے، انہوں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور مسلمانوں کے لیے حکومت کی. ان دونوں میں باتوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں پہ حکومت کرنا اور مسلمانوں کے لیے حکومت کرنا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے. سمجھیں اس فرق کو. ٹھیک ہے، تو انسان غیر مذہب بھی شرع قانون اسلامی کے تحت کوئی تنگی اور مشکل دیے بغیر رہنے کا جو برابر حق دیا ان خلفائے راشدین نے انہیں. ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین قائم ہوا تھا، ٹھیک ویسے کا ویسے دین کے قانون اور رسول قائم تھے. اب یہ 30 برس بنتے ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو ملا کے شامل کر کے جو 30 سال بنتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے تحت جو بتائے گئے، جو پیشن گوئی کی گئی کہ خلافت راشدہ جو 30 سال تک قائم رہے گی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ملوکیت آئی. اب میں نہ تو کسی فقہ اور نہ کسی کو ٹارگٹ کر کے بات کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی کے جو ہے فیور یعنی حق میں بات کر رہا ہوں. وہ تاریخ اسلام جو کی توں ہم تک پہنچی ہے وہ بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو حکومت آئی وہ ملوکیت کی تھی، یعنی کہ یہ بنو امیہ خاندان کے مسلمان بادشاہ تھے یا بنو عباس جو خاندان تھا، ان سے بڑے بادشاہ تھے. بڑے محل بنائے، بڑی بڑی عظیم سلطنتیں قائم کی. تو بے شک
جو ہے خود کو خلیفہ راشد کہتے ہوں یا کہلوایا ہو انہوں نے اس ٹائم، ہم اس بات کو چھیڑیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے. بس اسلام اور مذہب میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہی تاریخ یعنی ماضی میں جائیں گے، نظر دوڑائیں گے تاکہ ہم پہ یہ فرق واضح ہو جائے، ٹھیک ہے. یہ اس لیے تحقیق کریں، ٹھیک ہے، اس فرق کو واضح اور صحیح طور پر سمجھ لیا جائے، اس لیے تحقیق کریں. پھر عثمانی خلافت آئی، وہ بھی بادشاہ تھے. یہ جو ڈرامے ترکش دکھائے جا رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ہم، اور ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ اسلام کی روح دین اسلام کو جو بادشاہ سے جوڑا گیا ہے، یہ عثمانی خلیفہ بے شک کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مسلمان بادشاہ تھے اور بے شک مسلمانوں کے لیے اور دین اسلام کی خدمت کی ہوگی انہوں نے، ٹھیک ہے. خرم سلطان وغیرہ ڈرامہ اور اس طرح کے ڈرامے، ٹھیک ہے، جو بھی چل رہے ہیں، جیسا دکھایا جاتا ہے کہ بادشاہ کا کنسیپٹ اسلام میں سرے سے موجود نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، بالکل اس کا ہے ہی نہیں، کوئی تصور و خیال ہی نہیں ہے بادشاہت کا. بادشاہت صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے. تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بلکہ اسلام تو اس بادشاہت کی نفی کرتا ہے، اور اللہ بادشاہ کو مان کر جو ہے اللہ بادشاہ کی حکومت، حکم اور قانون جو ہے اس زمین پر نافذ کرنا ہی اسلام اور دین کا کام بھی ہے، اور یہی اصل دین بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر انگریز آئے یعنی کرسچن اور یہودی، جو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیشہ سے ایک طاقت اور ایک دشمن کے تحت کام کرتے آئے تھے. یہودی اور کرسچن مل کر عیسائی، اور کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا، یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ سے تمہارے دشمن ہیں اور رہیں گے. اور جب وہ حکومت میں آئے، مسلمانوں کو آخری خلافت عثمانیہ کوئی جو جب ٹوٹی اور اس کے حصے بکھرے ہوئے، تو انگریز آئے. انگریزوں کا قانون تھا کہ قانون کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ہوگا، ٹھیک ہے، کرمنل لا اور ہمارا ہوگا، سول لا ہمارا ہوگا، سی پی آر سی ہمارا ہوگی، اور تمام جو ہے نظام ہمارا ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں، اور انگریزوں نے تو اور بڑی رعایت کی کہ کہا کہ تم اپنی فیملی لا کو اپنے طور پر جیسے چاہو بنا سکتے ہو. اور پھر اتا ترک نے سب سے پہلی دفعہ جو ہے یہ کام کیا تھا اور قانون بدلا. اور پھر یورپ نے ایک خبر میں تنزیہ جو ہے طور پہ جملے بھی لکھے اور دنیا میں رسوا بھی ذلیل بھی کیا کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ بہترین قانون ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور اپنی فیملی لا بھی یورپ کو اور روم کے فیملی لا سے اخذ کر رہے ہیں یا نکال رہے ہیں اور رائج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ عجیب قوم ہے، ایک طرف یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس بہترین قانون اور نظام ہے، اور ایک طرف جو ہے ہمارے قانون اور ان کو اصولوں کو فالو کر رہی ہے. اب ہم سب ذہناً یہ بات مان چکے ہیں کہ اسلام بس یہی ہے، اور ہم نے اسے محدود کر دیا، ٹھیک ہے. اب وہ انگریز اور یہودی جو برملا کہتے رہے کہ ہم تمہارے مذہب سے کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں نفرت ہے، اعتراض ہے، لیکن اسلام دین کا جو سیاسی معاشی نظام ہے اور سماجی نظام ہے، اور جو ٹھیک خلافت راشدہ والا نظام ہے، جو قانون اور احکامات الہی کے اس پہ مبنی ہے، یعنی کہ اللہ کے حکم اور دین کو اس زمین پر نافذ عمل بات تم مسلمان لوگ جو ہے بالکل نہیں کرو گے، ٹھیک ہے. ہم جو ہے انگریز کہتے ہیں کہ ہم ہونے نہیں دیں گے. اور پھر تاریخ اور آج کا ٹائم آپ کے سامنے ہے، بطور مذہب جو ہے انہوں نے ہم سے کتنی جو ہے وہ رعایت بخشی، ٹھیک ہے، اور کتنا انہوں نے ہمیں فائدہ دیا. وائٹ ہاؤس میں جو ہے یورپ میں افطار ڈنر اور عید بونسز اور مسجدیں بنوانا جیسے لے کر آباد کرنے تک معاملات کرنے بھی دیے اور ساتھ مل کر کرتے بھی رہے، اور مسلمان اتنے ہی میں خوش ہوا، ٹھیک ہے. لیکن جس میں خلافت کی بات کی، دین کا تخت پر آنا لانا، اس لیے کوئی جدوجہد کی، پھر چاہے کوئی ملک ہو، کوئی شہر ہو، یا کوئی مسلمان نشندہ لیڈر بھی ہو، تو عرب پر نظر دوڑائیں ذرا. قذافی، صدام حسین، بھٹو، شاہ فیصل اور جیسے عظیم جو سیاسی لیڈر ہوں یا ڈکٹیٹر جو گزرے ہیں، جب بھی انہوں نے ذرا سی بھی غلطی ان انگریزوں کے خلاف جا کر اچھی جو ہے کی، ذرا سی بھی غلطی کی، صرف اسلامی بلاک بنایا ہی تھا ابھی، یا اس کے بارے میں ابھی سوچے تھے یا وہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے. ایک الگ سے اسلامک بلاک بنایا اور ورلڈ بینک بنانے کی کوشش کر رہے تھے اسلام
اسلامی ملک مل کر، ٹھیک ہے، تو ان میں یہ عظیم عظیم سیاسی لیڈر بھی تھے. آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں.